السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم تحفہ آنے والا ہے، رمضان شریف۔ رب تعالیٰ کا بڑا انعام و اکرام ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے اللہ کا عظیم ترین انعام ہے جو ہمیں دنیا میں عطا کر دیا گیا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ جب آپ ایک نفل پڑھیں گے تو وہ ایک فرض کے برابر ہو جائے گا۔ جتنے نفل پڑھیں گے وہ فرض کے برابر لکھے جائیں گے۔ ایک فرض پڑھیں گے تو 70 فرضوں کے برابر ہو جائے گا۔ فرض نمازیں پڑھیں گے تو ایک ایک نماز 70 نمازوں کے برابر چلی جائے گی۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ کتنے کتنے انعامات ہیں اور کتنے کتنے کرم اور رحمتیں ہیں اور برکتیں ہیں جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فری ہوتی ہیں، مفت میں تقسیم ہوتی ہیں۔ کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی، بس تھوڑا سا خلوص دل سے اللہ کی طرف اپنا دھیان رکھنا ہوتا ہے۔ کوشش کریں استقبال رمضان کریں۔ استقبال رمضان کا مطلب ہے، جیسے آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی بڑا بندہ آپ کو ملنے آتا ہے تو آپ پہلے سے تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے مختلف قسم کے کھانے بنانے کی تیاری کرتے ہیں، اس کے لیے آپ سوچتے ہیں کہ گھر میں صفائی ستھرائی کرتے ہیں اور اپنا ماحول ٹھیک رکھتے ہیں۔ بچوں کو، بڑوں کو، پورا خاندان ایک طرح سے تیار ہو جاتا ہے۔ جب وہ خاص مہمان آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو عزت دیتے ہیں، اس کے لیے کہیں پہ کوئی بستر لگاتے ہیں، اس کو کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں، اس کے لیے ہر طرح کی سہولت پہنچاتے ہیں۔ تو لہٰذا اب استقبال کریں، اللہ کی طرف سے ایک مہمان آ رہا ہے۔ یہ مہینہ زندگی میں کسی کسی کو نصیب ہوتا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اگر یہ دے رہا ہے تو ہمیں پھر اس کا استقبال کرنا ہے، کیونکہ جب ہم اس مہینے کو پائیں تو اس سے پہلے ہی ہم کیا کریں؟ تیاری کر لیں۔ کیسے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں۔ پاک صاف کرنے کے لیے کیا ہوگا کہ آپ ایسا کریں کہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ اپنے اندر کون کون سی برائیاں ہیں، کون کون سے گناہ ہیں، سب سے توبہ کر لیں، استغفار کر لیں، توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں۔ اللہ تعالیٰ تیار ہے معافی دینے کو۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ صلاۃ الاستغفار پڑھیں، نہائیں دھوئیں، صفائی کریں اپنی پوری۔ اس کے بعد آپ جو ہے یہ رمضان شریف سے پہلے ہی 1 ہفتے پہلے یہ شروع کر دیں، صفائی ستھرائی کریں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں، اور پھر استغفار کی نماز 2 نفل پڑھ لیں۔ اس کو کہیں صلاۃ الاستغفار، یعنی معافی کے 2 نفل۔ تو اللہ کے حضور 2 نفل اس کو کہیں نماز نیت کرتے وقت نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز صلاۃ الاستغفار۔ جس طرح عام نماز پڑھتے ہیں الحمد شریف کے بعد کل شریف پڑھ کے چلو، تو وہ پھر آپ 2 رکعتیں پڑھ کے اس کے بعد دعا مانگ لیں کہ یا اللہ جتنے بھی گناہ ہیں سب معاف فرما۔ کوشش کریں اگر دعا کو سجدے میں مانگیں تو اور مزہ ہے۔ معافی مانگیں، جتنے گناہ کیے، غلطی کی، سب کی معافی مانگیں، توبہ استغفار کریں، گریہ زاری کریں۔ رونا آئے تو اچھی بات ہے، آنسو نکل جائیں تو بہت اچھی بات ہے، کیونکہ آنسو کا نکلنا جو ہے بڑے بڑے گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ تو
اس کے بعد پھر آپ دوبارہ جب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ کرم کر دیا، تو معافی ہو گئی، اندر سکون محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ سجدے سے سر اٹھائیں اور پھر دوبارہ اللہ کے حضور 2 رکعت نماز نفل پڑھیں، اس کو کہیں صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ۔ تو توبہ کی 2 رکعت پڑھیں، اور اس کو بھی اسی طرح سمپل، یعنی الحمد شریف کے بعد کل شریف پڑھ لیں، یا اور صورت پڑھیں گے تو اچھی بات ہے، نہیں تو الحمد شریف کے بعد کل شریف پڑھ کے 2 رکعتیں پوری کریں۔ اس کے بعد پھر سجدے میں چلے جائیں، اور سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں کہ جتنے بھی گناہ ہو گئے ہیں، جتنے کی معافی ہو گئی، یا اللہ اب مجھے ان گناہوں سے بچانا، میں خود بچوں گا، تو مہربانی فرمانا، مجھے ایسے ماحول سے بھی بچانا جو اس گناہوں کی طرف لے جائے، مجھے ایسے دوستوں سے بھی بچانا جو اس گناہ کی طرف لے جائیں، مجھے ایسی سوسائٹی سے بچانا جو اس گناہوں کی طرف لے جائے، مجھے شیطانوں سے بچانا جو اس گناہ کی طرف لے جائیں، مجھے اپنے نفس کی جو خواہشات اور شہوات اور ایسے گناہوں کی طرف رغبت ہے اس سے بھی بچانا، تو بس تو میری مدد کرنا، مجھے انشاءاللہ تو یا اللہ پھر استقامت کے ساتھ اپنے اپنے ساتھ اپنے دین پر انشاءاللہ مجھے قائم و دائم پائے گا۔ میں تیرے حکم کے مطابق، تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین پہنچایا، میں اس پہ پورا پورا عمل کروں گا یا کروں گی، تو بس میری مدد کرنا، میں تیرے ساتھ، تو میرے ساتھ۔ پھر وہی بات ہو جائے گی، فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تو اسے یاد کر تو وہ تجھے یاد کرے، یعنی اللہ تجھے یاد کرے تو اس کو یاد کر، تو بس پھر مزہ آ جائے گا زندگی کا۔ تو یہ اللہ کے ساتھ ایک لنک اپ شروع ہو جائے گا، اور یہ مزیدار زندگی مزیدار ہو جائے گی۔ جب آپ یہ پڑھ لیں، اس کے بعد پھر ٹائم نکالیں تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے صلاۃ التسبیح پڑھ لیں۔ تسبیح کی نماز جو ہوتی ہے نا، اچھی ہوتی ہے، کیونکہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تلقین فرمائی تھی کہ تسبیح کی نماز جو ہوتی ہے وہ سارے گناہوں کو اللہ کے نزدیک دھو کر بندے کو پاک صاف کر دیتی ہے۔ تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، تو 4 رکعت ہوتے ہیں، بعض لوگ 2 2 کر کے پڑھتے ہیں، بعض اس کو 4 ہی پڑھتے ہیں، تو آپ جیسے پڑھیں گے، نفل نماز ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا۔ بس ہر رکعت میں، باقی تو ساری نماز ویسے ہے، لیکن ہر رکعت میں 75 دفعہ جو ہے نا وہ تیسرا کلمہ جو ہے اس کا پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس اس کو آپ کیسے پڑھیں گے کہ جب آپ پہلے اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک پڑھیں گے، اس کے بعد 15 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ لیں۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں اور سورت پڑھ لیں، پھر 10 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں۔ اس کے بعد پھر آپ رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کے سبحان ربی العظیم پڑھیں گے 3 دفعہ، تو اس کے بعد پھر وہیں رکوع میں 10 دفعہ پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر سامع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کہیں گے، تو اس کے ساتھ پھر آگے پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں گے 3 دفعہ، اس کے بعد آپ پھر 10 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تو یہ پڑھ لیں 10 دفعہ وہاں پہ۔ تو اس طرح سے آپ دوبارہ پھر کھڑے ہو جائیں گے دوسری رکعت کے لیے، لیکن دوسری رکعت سے پہلے وہ جو پہلی رکعت میں آپ نے سجدہ کیا تھا، ہر ایک سجدے میں پڑھیں گے، تو اس کے بعد جب بیٹھیں گے، سجدے 2 سجدوں کے درمیان جو بیٹھنا ہوتا ہے، اس میں بھی آپ 10 دفعہ پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں گے، اس میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ کے، پھر 3 دفعہ پڑھ کے، پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 10 دفعہ پڑھنا ہے، تو یہ اب ہو جائے گا 75 دفعہ۔ پھر دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں گے،
آپ دوسری رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک کا تو نہیں پڑھتے، اب الحمد شریف پڑھنا ہے، اس سے پہلے پہلے آپ پڑھ لیں، یعنی دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو کھڑے ہو کے آپ 15 دفعہ جو ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 دفعہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں اور صورت ملائیں، اور صورت ملا کے اس کے بعد پھر آپ 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور 10 دفعہ پڑھ کے پھر آپ رکوع میں جائیں، پھر 10 دفعہ رکوع میں پڑھیں گے، پھر آپ سمع اللہ لمن حمدہ کہیں گے، اس میں 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر آپ سجدے میں جائیں گے 10 دفعہ وہاں پڑھیں گے، پھر سجدے کے درمیان بیٹھیں گے، اس 10 دفعہ وہاں پڑھیں گے، پھر دوسرے سجدے میں جائیں گے 10 دفعہ وہاں پڑھیں گے، پھر اتحیات پڑھیں گے، اتحیات پڑھیں دوسری رکعت میں، دوسری جب بیٹھیں گے تشہد میں اتحیات پڑھ کے آپ درود شریف بھی پڑھ لیں اور دعا بھی پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ تیسری رکعت کے لیے پھر کھڑے ہو جائیں، پھر تیسری رکعت کو سبحانک اللہم و بحمدک کا اسی طرح شروع کریں۔ تو اس طرح سے پھر آپ جس طرح پہلی رکعت پڑھی تھی سبحانک اللہم و بحمدک کے بعد 15 دفعہ پڑھا تھا، تو 15 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں، اور پھر اس کے بعد الحمد شریف اور صورت ملائیں، اور پھر 10 دفعہ پڑھیں۔ اس طرح کر کے نا آپ 4 رکعتیں پوری کریں گے تو یہ ہو جائے گی صلاۃ التسبیح، کیونکہ اس میں تسبیح جو ہے نا وہ یہی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھا جاتا ہے، اس کو تسبیح ہم کہتے ہیں، کیونکہ تسبیح فاطمہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی کو یہ تلقین فرمائی تھی کہ آپ سبحان اللہ اور الحمد للہ اور اللہ اکبر کی تسبیح کیا کریں، تو صلاۃ التسبیح جو ہے یہ اس کی بڑی شان ہے، تو گناہوں سے معافی ہو جاتی ہے۔ اس کو آپ ضرور پڑھ لیں آپ ماہ رمضان سے پہلے پہلے ہی، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ ساری معافی مانگ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کسی کوئی آپ سے روٹھے ہوئے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں، کوئی والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، سب سے معافی مانگ لیں، کیونکہ جن جن لوگوں سے آپ نے کوئی ناراضگی کی ہوئی ہے، کسی کا دل دکھایا ہوا ہے، کسی کو تکلیف دی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اگر کسی کو، تو اس کو آپ منا لیں، اگر دیکھیں کوئی نہیں مانتا تو اس کو تحفے تحائف دیں تاکہ اس کا دل نرم ہو، پھر اس کو آپ التجا کریں تو پھر وہ معافی ضرور مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو اسی طرح ایک دوسرے کو معاف کرا لیں، اور اس کے بعد جب رمضان شریف میں آپ داخل ہوں تو آپ ایسے بن جائیں کہ آپ پر سب لوگ جو ہیں وہ راضی ہوں، یعنی سب کے حقوق پورے پورے ادا کر لیں، تاکہ اگر کوئی ناراض ہے تو ان کو راضی کر لیں، کیونکہ حقوق العباد جو ہیں وہ تو معاف نہیں ہوتے نا۔ تو پھر ایسا نہ ہو کہ رمضان شریف میں جو ہے آپ جو ہے رمضان شریف آ جائے اور دوسرے کوئی بندہ آپ پر ناراض ہو۔ جب ناراض ہوتا ہے نا کوئی بندہ تو پھر اللہ کی رحمتیں برکتیں اس طرح نہیں آتی جس طرح کہ ایک اس ایسے بندے پر آتی ہیں جس پر اللہ کی رحمتیں، یعنی اس بندے پر جو ہر طرح سے سب کو راضی کے حقوق العباد اور حقوق اللہ پورے ادا کیے ہوتے ہیں۔ تو بس کوشش کریں سب سے معافی مانگ لیں اور پھر اللہ سے معافی مانگ لیں، بس اللہ سے اور توبہ استغفار کر لیں، اور پھر اس طرح سے اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ منسلک کر لیں، آپ ساتھ بنا لیں اللہ کا۔ تو یہی بات ہوگی پھر جب آپ داخل ہوں گے اس میں رمضان شریف میں، تو انشاءاللہ آپ پاک صاف ہوں گے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں ہوں گی۔ اور کوشش یہ بھی کریں کہ اگر آپ اس میں جو غریب غربا ہیں ان کو صدقہ خیرات بھی کر دیں، تاکہ وہ صدقہ خیرات جو ہے اگر کوئی گناہ یا کوئی ایسی باتیں رہتی ہوں گی تو صدقہ جو ہوتا ہے وہ بھی گناہوں کو دھو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں و برکتیں ہو جاتی ہیں بندے پہ۔ تو یہ کوشش کریں اس طرح سے نا، آپ دیکھیں کہ پھر آپ کو لذت ملے گی رمضان شریف میں، جو عبادت کی ہوتی ہے نا وہ لذت نصیب ہوگی۔ اور اپنے آپ کو پلان کر لیں، ایک قسم کا ہوتا ہے نا نیت کر لیں، اگر اعتکاف کرنا ہے تو اس کی بھی نیت پہلے بنا لیں، اور رمضان شریف میں کیسے آپ نے بیٹھنا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، اس کو آپ نے اپنا حساب کتاب بنا لیں، اور کوشش کرنی ہے کہ فلمیں نہیں دیکھنی۔ روزے رکھ کے بعض لوگ فلمیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یا ڈرامے فلمیں اور بے حیائی برائی اور گپیں شپیں لگانا، اور اس طرح وقت کو ضائع کر دیتے ہیں۔ ایسے نہیں کرنا، یہ سارا وہ روزے کا ثواب ختم ہو جائے گا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اپنے آپ کو آپ نے صرف ایسا کرنا ہے کہ جتنا زیادہ وقت ہونا وہ آپ نے اللہ کے ساتھ گزارنا ہے،
یا درود شریف پڑھتے رہیں، اللہ کا ذکر کرتے رہیں، اور قرآن پاک پڑھتے رہیں، اور اس طرح سے جو ہے نا باقی کام جو ضرورت کے ہیں وہ بھی کریں۔ لیکن جو ہے آپ ساتھ ساتھ کوشش کریں، باہر جاتے ہیں تو اپنی نظروں کو نیچے رکھ کے جائیں اور دوسروں کی طرف نہ دیکھیں۔ اگر بات بھی کرنی پڑ جائے تو آپ نظریں نیچی کر کے بات کریں، اور جو ہے ہمیشہ کوشش کریں کہ کوئی غلطی اور نہ ہو، اور زبان سے جو الفاظ نکالیں چاہے گھر کے اندر یا باہر، وہ سوچ کر نکالیں، کیونکہ جو ہے نا وہ زبان جو ہوتی ہے نا، بعض اوقات زبان سے الفاظ نکلے ہوئے گناہ بن جاتے ہیں اور بندے کی ساری نیکیوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے کہ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، زبان سے الفاظ نکلنے سے پہلے ان کو سوچ کر نکالنا ہے، تاکہ وہ جو زبان کے کوئی گناہ نہ بنے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں تو رمضان سے پہلے ہی ایسے تیار ہو جائیں جیسے آپ نے کلمہ پڑھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے نا آپ نے قبول کر لیا تھا کہ لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، بس تیرا ہی میں حکم مانوں گا یا مانوں گی، میں تیرے ہی فرما بردار رہوں گا یا رہوں گی۔ بس اللہ تعالیٰ کے ساتھ رابطہ کر لیں، اور اس کلمے کا بھرم رکھیں کہ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور اللہ جو ہے اس کا جو حکم ہے وہ کیسے ملا ہے، محمد رسول اللہ۔ دوسرا حصہ جو کلمے کا ہے نا، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں انہوں نے اللہ کا پیغام دیا، بس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کے کردار کو دیکھیں، ان کے اعمال کو دیکھیں، ان کی باتوں کو دیکھیں، جیسے احادیث اور سنت کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہیں، تو ان کو دیکھیں۔ اور قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ عطا فرمائے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ہمیں ملے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک کی مکمل تفسیر ہیں۔ تو گویا آپ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ کوشش کریں کہ اس طرح جو ہے نا نیک بننے کی کوشش کریں، تو ان سے حسین باتیں لیں، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں اس طرح کی کوشش کریں بننے کی۔ تو یہ جو ہے نا وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد، کیونکہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ حقوق اللہ کا سبق دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ حقوق العباد کا سبق دیتا ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پہچانیں، اپنے آپ کو تیار کریں، بہتر بنائیں، تاکہ آپ ہر کام آسانی سے کر سکیں۔ اور اس کے بعد نماز کی پابندی کرنا شروع کر دیں، تاکہ آپ رمضان سے پہلے ہی جب آپ 5 وقت نماز کی پابندی اگر نہیں ہوتی تو آپ 2-4 دن پہلے جو ہے جیسے ہے نا وہ، یا ہفتہ پہلے اپنے آپ کو نماز کی پابندی کر لیں، 5 وقت کی نماز پڑھنا شروع کر دیں، تاکہ رمضان شریف آئے تو آپ کو وہ عادت بن چکی ہو، تو اس طرح سے پھر بہتر ہوگا۔ اور اپنے پورے سال کا جو ہے حساب کتاب کر لیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ آپ کی کتنی بنتی ہے، تو وہ جو ہے نا اس کا جیسے ہے اپنا مال جو سارا سال رہ جاتا ہے، یا جتنی بھی چیزیں سونا ہے، دوسری چیزیں ہیں جیسے 7.5 تولے سے زیادہ سونا ہے تو اس پر زکوٰۃ بنے گی۔ اسی طرح جو ہے زکوٰۃ کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کے اوپر دیکھیں، اس کا حساب کر لیں کتنا، اس کو کوشش کر لیں کہ ان سب کو کنورٹ کر لیں، تبدیل کر لیں پیسے میں، یعنی تو پھر آپ دیکھیں کہ 2.5% جو ہوتا ہے نا، 2.5% وہ جو ہے اس پیسے کا نکال لیں، وہ آپ کی زکوٰۃ ہے، وہ آپ نکال کے حساب کو پہلے ہی کر لیں، کہ پہلے رمضان شریف سے پہلے ہی اپنا حساب کر کے رکھ دیں، اور رمضان شریف آئے نا تو پھر اس دن جو ہے نا وہ پیسے رمضان جب آتا ہے، پہلا دوسرا تیسرا روزہ ہو ایسے، تو اس میں زکوٰۃ جو ہے نا آپ دینا شروع کر دیں۔ تو اس کا کیا فائدہ ہوگا، وہ رمضان شریف میں زکوٰۃ دیں گے تو دینے کا ثواب بہت زیادہ ہوگا، وہ 70 گنا سے زیادہ ہوتا ہے، وہ پھر بندے کے خلوص پہ اثر کرتا ہے کہ کتنا خلوص ہے، تو پھر اتنا زیادہ وہ ثواب جو ہے بندے کا بڑھ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور صدقہ خیرات بھی کریں، اور کیا کہتے ہیں فیاض بن جائیں، سخی بن جائیں، جتنا آپ ہو سکتا ہے کوشش کریں، اور پھر جو ہے آپ جو ہے تیار ہو جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں نا، جب آپ نے کلمہ پڑھ لیا اور اسلام اور حقوق اللہ حقوق العباد پہچان لیے، اور پھر آپ نے نماز کو جاری کر دیا، گویا آپ کا جسم جو ہے وہ اس قابل ہو گیا کہ اللہ کے حضور جھکنے پہ آ گیا،
پھر تیسری بات، آپ نے زکوٰۃ نکال لی تو آپ نے اپنے مال کو پاک کر لیا، تو گویا رمضان شریف میں اس پاک مال سے جب آپ روزہ رکھیں گے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہوگی۔ تو پھر اپنے مال کو پاک کر لیں، اس طرح سے حلال روزی کمائیں، اور اگر کسی کے ہاں روزی میں کوئی خرابی ہے اس کو دور کریں اور اپنے آپ کو حلال روزی کمانے والا بنائیں، تو پھر یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ تو جب روزہ ہو جاتا ہے نا، تو پھر کیونکہ روزہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا، الصوم لی وانا اجزی بہی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے نا، تو آپ دیکھیں کہ اسلام کی بنیاد جو ہے نا، 5 پلر کہتے ہیں نا، 5 ارکان ہیں، 5 رکن ہیں۔ تو اس میں کلمہ پڑھتا ہے، پہلے کلمہ ہے، اس کے بعد نماز ہے، پھر جو ہے زکوٰۃ ہے، یہ تینوں چیزیں تو ہو گئیں، اور چوتھی چیز روزہ ہوتا ہے۔ اور روزہ جب بندہ رکھ لیتا ہے اور روزہ پورا اچھی طرح سے ہو جاتے ہیں، تو پھر کیونکہ روزہ اللہ نے فرمایا میرے لیے ہے، الصوم لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، وہ آنا اجزی بہی، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ تو جب بندہ روزہ اللہ کے لیے رکھتا ہے تو پھر اس کی جزا کیا ہوتا ہے، وہ انا اجزی بھی، اور اس کی جزا میں خود ہوں۔ پھر وہ رب تعالیٰ بندے کو حج پہ بلا لیتا ہے، تو پھر وہ کہتا ہے میں جزا خود ہوں، اب مجھ سے ملنے آ جا۔ تو پھر جب اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لیے جاتا ہے، حج کرتا ہے نا، تو 5 ارکان پورے ہو جاتے ہیں، تو مزہ آ جاتا ہے زندگی کا، ہے نا۔ تو اس طرح سے جو ہے نا آپ انتظام کریں اپنا، تاکہ آپ کا سارا معاملہ ٹھیک ہو جائے، اور اس طرح پھر اللہ تعالیٰ آپ نے بلا لے، اور رمضان شریف کے مہینے کی برکت سے سارے معاملے بہتر ہو جائیں۔ تو یہ پاسبل ہے۔ رمضان شریف غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا غم کھائیں۔ جو آپ دیکھیں نا، بندہ بھوکا رہتا ہے تو جو بھوکے رہتے ہیں ان کا خیال کریں کہ وہ بھی تو انسان ہے نا، تو وہ مسلمانوں میں جو بھوکے رہتے ہیں واقعی ان کی مدد کریں۔ پہلے کوشش کریں کہ اپنے خاندان میں دیکھیں جو کمزور ہیں، لاچار ہیں، جن کے گھر میں روٹی ہوتی نہیں ہے، اپنے خاندان میں جو رشتہ دار ہیں ان کو دیکھیں، کیونکہ رشتہ داروں کو جب آپ خدمت کریں گے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ ایک صلہ رحمی بھی ہوتی ہے کہ بندے کا رزق بڑھتا ہے، بندے کی عمر بڑھتی ہے، بندے کے ہاں بہت کچھ اللہ کی رحمتیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا وہ دوسرے کا غم کھائیں، دیکھیں ان کو کہ وہ اس طرح سے ان کو محسوس کریں، تاکہ جو ہے نا وہ بندہ جو ہے وہ پھر جو پاکیزگی ہوگی نا وہ بہتر ہو جائے گی۔ اس طرح ہوتا ہے نا، قد افلح من زکاہا، کہ بندہ مراد کو پہنچ جائے گا کہ جس نے صفائی کر لی، پھر یہ صفائی ہوتی جائے گی نا، کیونکہ صدقہ خیرات بھی بندے کی صفائی کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض ہوتے ہیں، واجبات ہوتے ہیں، یہ پورے ہوتے ہیں تو بندے کی اللہ کے ہاں مقبولیت ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اس کا جو ہے وہ ایک اچھا مرتبہ بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام بن جاتا ہے بندے کا۔ تو اللہ تعالیٰ کی نگاہ کرم جو رحمت اور بخشش والی ہوتی ہے اس کا بندہ مستحق ہو جاتا ہے، تو یہ بڑی بات ہے۔ اور اسی طرح سے پاکیزگی ہو جاتی ہے، نفس جو بندہ غلاظت میں تھا، پورے گناہوں میں تھا، وہ پاک ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں کرم اور رحمت ہو جاتی ہے۔ تو پھر شیطان تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ جس نے بڑا غلیظ خراب کیا ہوا تھا، تو وہ اس میں اللہ تعالیٰ بڑے بڑے جو ہوتے ہیں نا، بڑے شرارتی شیطان ہوتے ہیں، ان کو جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے بند کر دیتا ہے رمضان شریف میں۔ اس لیے آپ نے دیکھا کہ مسجدوں میں بھی لوگ زیادہ آنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو بڑے شیطان ہوتے ہیں وہ بند ہو جاتے ہیں۔ تو کیونکہ اکثر لوگوں کو شیطانوں نے ہی دور رکھا ہوتا ہے مسجد سے، اللہ کے گھر سے، اللہ کی یاد سے، تو شیطان جب بند ہوتے ہیں تو یہ جو ہے نا بندے جو ہیں ان کا اندر کا جو روحانی طاقت جاگتی ہے، تو پھر وہ شیطانی طاقت وہ مغلوب ہو ہوتی ہے، کیونکہ شیطان تو ہوتے نہیں، وہ بند ہو جاتے ہیں، اور اکا دکا جو شیطان جو کمزور ہوتے ہیں وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو طاقت ہی نہیں دیتا اتنی، تو وہ جب تک کہ بندہ خود نہ ان کی طرف رجوع کرے، تو اس لیے پھر وہ بڑے شرارتی شیطان سب بند ہوتے ہیں، تو بندے کو طاقت مل جاتی ہے، وہ عبادت بھی کرتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، اللہ کی طرف جھکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کرم فرماتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ یاد رکھیں کہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اپنے پاس اگر کوئی نوکر ہیں، آپ کے غلام ہیں یا کام کرنے والے ہیں، ان پر آپ تخفیف کریں۔ تخفیف کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر آپ ان سے کام لیتے ہیں، اگر 8 گھنٹے کام لیتے ہیں تو آپ اس کو 5 گھنٹے کر دیں،
3 گھنٹے کم کر دیں، یا اور زیادہ کام کر سکتے ہیں آدھا کر دیں۔ تو جتنا آپ اگر نوکروں پر، اپنے جو کام کرنے والے ہیں ان پر اگر کمی کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اور جہنم کے عذاب سے کمی کر دے گا، یعنی جہنم کا عذاب ختم کر دے گا، آزادی دے دے گا۔ تو اس لیے آپ جتنا ہو سکتا ہے اپنے پاس کام کرنے والے ہیں ان کے اوپر مہربان ہو جائیں، ان کو بھی یعنی کمی کریں، اسی لیے کہ یہ جو ہے نا اس کے جو رمضان شریف کے پہلے 10 دن رحمت کے ہوں گے، پھر 10 دن جو ہیں اگلے مغفرت کے ہوں گے، پھر اگلے بخشش کے ہوں گے۔ اگر ہم پہلے ہی یہ سارے کام کر لیں، ہم بخشش اور معافی اور سب کچھ مانگ لیں اور اپنے آپ کو پاک صاف کر لیں، تو پھر رمضان شریف میں جو ہمیں وہ تو ہمارے پھر درجات ہی بلند ہوتے جائیں گے۔ تو پھر وہ ہر رمضان شریف میں، اور جب بندہ رمضان شریف گزرے گا تو ہمارا مقام بھی بہت اعلیٰ بن چکا ہوگا۔ ایسا ہو جائے تو کیا بات ہے۔ تو کوشش کریں جس طرح یہ آسانی سے ہو سکتا ہے وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر وہ نفس کی حالت بدل جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بندے پہ آ جائے گی۔ اور نہ قرآن پاک کو نہ چھوڑیں، قرآن پاک کو سمجھیں بالکل۔ رمضان شریف آپ پہلے ہی جو ہے نا، رمضان شریف سے پہلے ہی قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں اللہ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ ہدی للناس، یہ قرآن کون سی چیز ہے؟ جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے، بینات، اور ایک بیان ہے جو کہ من الہدا، ہدایت کا، والفرقان، اور فرق کرنے کا، کیونکہ یہ حرام حلال میں فرق کرتا ہے، برائی گناہ میں فرق بتاتا ہے، کہ نیک اور بری چیز میں فرق بیان کرتا ہے، حلال حرام میں فرق بیان کرتا ہے۔ تو قرآن پاک ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا خزانہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اس کو سمجھ کے پڑھیں، کہ ایک اگر آیت پڑھیں تو اس کو سمجھیں اس میں اللہ تعالیٰ کیا پیغام دیتا ہے۔ تو اس طرح سے کوشش کرنی ہے۔ اور یہ مہینہ بہت برکت والا آ رہا ہے، بہت ہی اس کی شان اتنی جتنا بیان نہیں ہو سکتی۔ تو کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو رمضان شریف کے لیے تیار کرنا ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا نا، تو یہ تیار کریں گے تو پھر مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اب آگے ہم آپ کو بیان کرتے رہیں گے رمضان شریف کے بارے میں، روزوں کے بارے میں، اور اس سلسلے میں آپ اپنے طور پہ اپنی تیاری کریں، اور بس اب رمضان شریف کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، تاکہ آپ پاک صاف ہو جائیں، گھر کو صاف ستھرا کر لیں، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات بہتر کر لیں، ناراضگیاں ختم کر دیں، اور آپس میں خلوص پیار محبت پیدا کریں، گھر کے اندر سکون پیدا کریں، اور آپس میں پروگرام بنا لیں اور پلان کر لیں کہ رمضان شریف میں کیسے آپ نے رہنا ہے، کیسے گھر کو چلانا ہے، کیسے گھر والوں کے ساتھ تعلق رکھنا ہے، اور اپنے جو کام کرتے ہیں اس میں بھی کمی کر لیں تھوڑی، کیونکہ وہ ٹائم تھوڑا آپ اللہ کو دیں، عبادت کریں اور قرآن پاک پڑھیں، اور بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور دین کی باتیں سکھائیں۔ اور اگر کوئی آپ کو پتہ ہے، اگر پتہ نہیں ہے تو آپ کے پاس موبائل ٹیلی فون دوسری چیزیں تو ہوتی ہیں نا، تو اس کے اندر آپ وہ اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کی کوئی پیغمبروں کی کہانیاں جو قرآن پاک میں پیغمبر کے قصے ہیں، پیغمبروں کے، وہ کوئی کہانی آپ سنا دیں بچوں کو، کوئی نیک لوگوں کی باتیں سنائیں، بچوں کے ساتھ بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کریں تاکہ وہ اچھی اچھی باتیں سنائیں۔ تو اس طرح سے ماحول کو بہتر بنائیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب پر مہربان ہو، اور یہ رمضان شریف کو ہم پورے ہی خلوص اور پوری محبت کے ساتھ اس کو ہم استقبال کے ساتھ اپنی قربت میں لائیں، اور پھر اس سے ہم جتنا زیادہ ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھا کے اللہ کے ہاں سرخرو ہوں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، آمین۔